السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید علی حسنین گیلانی دربار عالیہ بہگام شریف سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کچھ زیادہ ہی جلال میں آ گئے اور اپنی ایک تقریر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ باغ فدق میں گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو اس وقت وہ خطاب پر تھی، نعوذ باللہ۔ تو میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے 1400 سال میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں، کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دیں جس میں لکھا ہو یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا معاذ اللہ خطاب پر تھی۔ کوئی ایک حدیث دکھا دے، کسی ایک محدث نے لکھا ہو، کسی ایک مورخ نے لکھا ہو، کسی ایک عالم نے یہ بات کی ہو، تو کیا 1400 سال بعد یہ بات آپ کو ہی سوجی کہ حضرت فاطمہ الزہرا خطاب پر تھی؟ وہ ہرگز خطاب پر نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا مانگ لینا ہی کافی تھا، ایسے ہزاروں باغ فدق ان کے نالین پاک پر قربان۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون خطاب پر تھا اور کون خطاب پر نہیں تھا، کیونکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ ان کے دوست بھی تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے وہ۔ تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں جاتا۔ تو آپ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ سے کبھی یہ قیامت والے دن سوال ہونا ہے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو جی یہ کہا ہی نہیں، یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کا کتاب میں سے حوالہ دے رہے تھے۔ تو میں نے یہ سارا کلپ ان کا دیکھا ہے، ان کا کلپ ہے 7 منٹ 56 سیکنڈ کا، اس میں سے پہلے 7 منٹ اور 24 سیکنڈ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو کچھ سیکنڈ ہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے، جیسے یہ رزلٹ نہیں نکالتے، ایک بات سے کسی بات کا نتیجہ نکالتے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ جملے بولے ہیں۔ یہ کتاب میں یہ جملے موجود نہیں ہیں، اور گولڈے شریف والے پیروں نے بھی اس بات کی تردید کر دی ہے کہ یہ نہیں ہیں جملے اس میں سے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے رزلٹ نکالا ہے، اور 2 بار یہ خطا وار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ علامہ اشرف آصف جلالی کوئی نسبیت ہے انہیں، یہ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور میرے خیال سے ان سے غلطی ہو گئی ہے، جوش خطابت میں غلطی ہو گئی ہے، تو یہ اپنی اس غلطی سے رجوع کریں انشاءاللہ، اور میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ یہ اپنی غلطی سے رجوع کریں گے۔ ہم سب کو جو ہے بات بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، فی امان۔